आवाज से दुरूद भेजा करो। सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्रा इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून इन्ना फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ान मोहतरम बरादरान अज़ीज़, जिस इमाम का जिक्र सुनने के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ज़ाहिर सी बात है गुफ्तगू उस इमाम के बारे में होगी इंशाअल्लाह। नाम अली है, कुन्नियत अबुल हसन है और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। सिर्फ नाम ही अली नहीं है, किरदार भी अली है। कुन्नियत भी अबुल हसन है। बड़ी कोशिश होगी इस मजलिस में क्या किया जाए। ये अज़मत अहले बैत है कि इस घर के अलावा कोई घराना मिलता ही नहीं जहाँ तक़ाबुल किया जाए। हम किससे तक़ाबुल करें? दुनिया में कोई घराना ही नहीं। तो अगर पोते की अज़मत को समझना है तो दादा की अज़मत को समझना है, और दादा की अज़मत को समझना है तो पोते की अज़मत को समझना है। तो गुफ्तगू है दादा और पोते की। लक़ब मशहूर लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की ज़ीनत। कैसे आबिदों की ज़ीनत? क्या चौथे इमाम के ज़माने में जो आबिद थे उनके लिए ज़ीनत है या सबके लिए ज़ीनत है? ये लक़ब किसने दिया? आप हज़रात सुना करते हैं कि आइम्मा के अस्मा और अलक़ाब सब अल्लाह की तरफ से है, यहाँ नहीं रखे जाते हैं। पहले ही से आने से पहले ही हदीस उसके ज़रिए से पहुँची जिसके बारे में पैगम्बर ने फरमाया कि ज़मीन ने फ़र्श नहीं बिछाया और आसमान ने शामियाना नहीं ताना मगर अबू ज़र से ज़्यादा जो सच्चा, सबसे सच्चे अबू ज़र। तो जनाब अबू ज़र कहते हैं, एक दिन मैं खिदमत रिसालत में पहुँचा तो मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं, क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? कहा अभी जिब्राइल आए तो उन्होंने खबर दी थी कि मेरे बेटे हुसैन के यहाँ एक बेटा होगा, नाम जिसका अली होगा, आसमान में उसकी शोहरत ज़ैनुल आबिदीन से होगी। तो ये हदीस जाने मोहतरम कि ज़ाहिरी वजूद से पहले ज़ैनुल आबिदीन, आसमान में शोहरत। एक दूसरी हदीस है कि मैशर के दिन एक मुनादी निदा देगा, आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। अब मैशर में सब होंगे, आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी हैं सब जमा होंगे मैशर में। मैशर में आवाज़ आएगी, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन? तो मेरा ये बेटा सफ़ों से निकलेगा, चौथे इमाम। तो अब इसका मकसद है आबिदीन के लिए ज़ीनत है, लेकिन अपने ज़माने के आबिदीन नहीं, अव्वलीन और आखिरीन में जो आबिदीन सब के लिए ज़ीनत है। और फिर जब लक़ब खुदा ने दिया है, इंसान ने तो नहीं दिया। अगर इंसान ने लक़ब दिया होता तो इंसान की नज़रों में जो आबिद है उसके लिए ज़ीनत है,
لیکن جب لقب خدا کا دیا ہے تو اس عابد کے لیے زینت ہے جو اللہ کی نگاہوں میں عابد ہو، مسلمانوں کی نظروں میں عابد نہیں، نگاہ قدرت میں جو عابد ہو اس کے لیے زینت ہے۔ اب نگاہ قدرت میں کون عابد ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا، یہ آیت سورہ انبیاء جس کی میں نے تلاوت کی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ إِنَّا فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اس میں پیغام ہے ایک قوم کے لیے جو عبادت کرتی ہے، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرتی۔ کون سی قوم عبادت کرنے والی ہے؟ خدا کی نظروں میں کون عابد ہے؟ خدا نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہی سورہ انبیاء کی آیت ہے، جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے ائمہ بنایا، امام بنایا۔ ذکر ہے انبیاء کا، جناب اسحاق کا، جناب یعقوب کا، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو صلوات محمد ابھی قبلہ نے عرض کیا ہمارے محترم بزرگ نے کہ صلوات بھیجا کرنا، بآواز بلند بھیجا کرنا۔ بات آئی ذہن میں تو روایت بھی آ گئی، حدیث بھی ذہن میں آ گئی کہ زینوا مجالسکم بصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ ہماری عبادت۔ تو خدا کی نظروں میں عابد کون ہے؟ جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب ایوب، ایسے عابد ہیں۔ جب خدا کی نظروں میں ایسے عابد ہیں تو ایسے ہی کے لیے ہمارا امام زینت ہے، یہ نہیں کہ جسے ہم عابد کہتے ہیں اس کے لیے زینت ہے۔ اب عبادت کے اعتبار سے دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو ہے دادا اور پوتے کی، دادا کی عبادت دیکھیں اور پوتے کی عبادت دیکھیں، اب کس مرتبے تک پہنچی ہے اس مرتبے تک تو انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو تھوڑا بہت کتابوں میں تفاسیر میں آ گیا ہے اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ بسم اللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام المفسرین فخر رازی کا، جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے مفاتیح الغیب، مشہور و معروف ان کی تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے جب تفسیر کی سورہ قدر کی تب اس میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا، لکھا یہ سورہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب ہے مگر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ہاں ایک شب، کیا مقصد 1000 مہینے سے افضل ہے؟ یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف، یعنی جتنا ثواب 1000 مہینے کی عبادتوں میں اتنا ایک شب میں مل جائے گا۔ پھر وہاں پر انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، لیکن نتیجہ انہوں نے کچھ اور نکالا ہے، میں کچھ اور نتیجہ نکالوں گا۔ وہ ایک نتیجہ انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت میں تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے، یعنی 1000 ایک شب 1000 مہینے سے افضل ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اور بشارت کے ساتھ ساتھ اس میں انذار بھی ہے، یعنی ڈرایا بھی گیا ہے۔ دونوں چیزیں سے پائی جاتی ہیں، بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور ڈرایا بھی گیا ہے، اس میں دھمکایا بھی گیا ہے۔ بشارت کس کے لیے؟ ان کا بشارت اس بات کی دیکھو مایوس نہ ہو تم، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، ایک شب کی عبادت ایک طرف، یہ ہے بشارت، یعنی ایک شب میں تم عبادت کرو اتنا ثواب ملے گا جتنا 1000 مہینوں میں، یہ ہے بشارت۔ اور ڈرایا کس لیے گیا؟ کہ ڈرایا ان لوگوں کے لیے گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر شب قدر میں بھی عبادت کریں تب بھی ان کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، تو ان کے لیے ہے انذار ہو گیا۔ اب انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کے لیے بشارت ہے اور کس کے لیے انذار ہے۔ جس کے دل میں حب علی ہے اس کے لیے بشارت ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہے اس کے لیے انذار ہے کہ اگر بغض علی ہے شب قدر میں بھی عبادت کرو گے وہ بھی عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نعرہ حیدری، تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جناب محترم، بغض علی آیا تو شب قدر تو چلی گئی، عظیم شب ہے، تو اگر محب علی اس شب میں نہ عبادت کرنے کے لیے تو کیا یہ شب شکوہ نہیں کرے گی؟ اور ان کی تو گئی رات جاگا کر بغض علی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا
نبی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کے لیے. ہم پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کیوں اپنے امام کو علیہ السلام کہتے ہیں, صرف نبی کو علیہ السلام کہنا چاہیے. حالانکہ فخر رازی نے صاف صاف کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا نبی علیہ السلام نے کہا علی علیہ السلام کے لیے. یعنی جو مرتبہ نبی کا فخر رازی کے پاس ہے وہی مرتبہ علی کا بھی ہے. وہی لفظ کیا کہا اس دن کہا تھا صاحب خندق کے دن جب عمرو بن عبود کا سر قلم کیا تھا, کیا افضل من اعمال امتی, یعنی ضربت علی یوم الخندق, افضل من اعمال امتی, علی کی ایک ضربت وہ افضل ہے امت کے تمام اعمال سے. ہمارے یہاں تو اس طرح سے پڑھا آئی حدیث افضل من عبادت الثقلین, لیکن جو انہوں نے لکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں افضل من اعمال امتی, میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے. یہ حدیث لکھ کے جملہ چھوٹا سا لکھا فخر رازی نے. وہ لکھتے ہیں کہ بھائی امت کے اعمال ایک طرف, علی کی ضربت ایک طرف. کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ تمام امت کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ خدا انہیں تولے. ہر چیز کو تولا بھی نہیں جاتا, ہر چیز کو نہیں تولا. یعنی امت کے اعمال ایک طرف, خدا انہیں تولنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ضربت علی ہے جو میزان قدرت میں تل رہی ہے. تو جب ضربت علی اتنی وزنی ہے کہ خدا اسے تول رہا ہے اور باقی اعمال ایسے ہیں کہ خدا کا بھائی صحیح لے لو, انہیں تولنے کی ضرورت نہیں ہے, قیمتی شے کو تولا جاتا ہے. تو جب یہ ایک ضربت اتنی عظیم ہے تو پوری زندگی کی عبادتیں کس منزل کے اوپر ہوں گی؟ انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب دیکھیے خدا کی نگاہ میں عابد کون ہے؟ خدا کی نگاہ میں عابد اسحاق ہیں, خدا کی نگاہ میں عابد یعقوب ہے, خدا کی نگاہ میں عابد علی مرتضیٰ جیسے ہیں. تب میں یوں کہوں کہ ذات علی یعنی دادا کی ذات وہ ہے جو عبادت کا آسمان ہے اور زین العابدین اسی آسمان کے لیے زینت بنے ہوئے ہیں. صلوات محمد اسی آسمان عبادت کی زینت ہے. اور ایسی زینت کہ خدا کا قسم ایسا ہوتا ہے جس پر فخر کرے. لیکن فرق ہے عبادتوں میں, میں عرض کروں گا انشاءاللہ مسائل میں کہ بے شک مولا کائنات کی عبادتیں بہت عظیم, لیکن جو کیفیت سید الساجدین کی عبادت میں ہے یا جن حالات میں چوتھے امام نے عبادت کی, ان حالات میں مولا کائنات عبادت نہیں کی. بہت مرتبہ ہے چوتھے امام کا. کل اس کے جب میں کچھ ذکر کروں امام کا کس حالات میں امام نے زندگی گزاری, میں ایک حدیث امام کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ پیغام ہے سب کے لیے, ہم سب کے لیے پیغام ہے. امام فرماتے ہیں چوتھے امام علیہ السلام, ایاک و مصاحبۃ الکذاب, خبردار جھوٹوں کی صحبت اختیار نہ کرنا. جو لوگ کذاب ہیں ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا. قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے مومنو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں تو 12 سوروں میں لفظ صادقین آیا ہے. 12 سوروں میں صادقین 12 ہی ہیں, انہی کے ساتھ ہو جاؤ. تو امام کہا ایاک و مصاحبۃ الکذاب, جھوٹوں کی صحبت اختیار نہ کرنا, جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. کیوں؟ فإنہ یبعد لک القریب ویبعد لک البعید. جھوٹا ایسا ہے جو بعید ہوگا, جو دور ہوگا اسے تمہارے قریب کر دے گا, اور جو چیز قریب ہوگی اس سے تمہیں دور کر دے گا. جھوٹ کا یہی اثر ہوتا ہے. جب جھوٹ آدمی بولتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جس سے جھوٹ بول رہا ہے, جو چیز نہیں ملنے والی ہے اس کے لیے اس کا کچھ اور قول ہوگا, جو ملنے والی ہوگی اس کے لیے اس کا کچھ اور قول ہوگا. جو چیز ملنے والی ہے ارے بھائی یہ تمہیں کیا فائدہ, اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے, اس طرح سے جھوٹ بولے گا کہ جو حاصل کرنے والی شے اسے انسان حاصل نہیں کرے گا, اور پھر اس کے بارے میں کہے گا جو حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. ایاک و مصاحبۃ الکذاب, جھوٹوں کی صحبت اختیار نہ کرنا. ایاک و مصاحبۃ الفاسق, فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا. کس وجہ سے؟ فإنہ باعک بعقلۃ او اقل من ذلک, یہ فاسق ہے ایک لقمے کے عوض میں تمہیں بیچ دے گا یا اس سے کم. وجہ فاسق ہے اس کا ایمان ہی نہیں, نہ وہ اللہ سے ڈرتا, نہ رسول سے ڈرتا, نہ جہنم سے ڈرتا, تو اپنا فائدہ چاہے گا ہر وقت. تو اگر ایک لقمہ اسے مل رہا ہے ایک لقمے کے عوض میں تمہیں بیچ دے گا. فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا. ایاک و مصاحبۃ البخیل,
کنجوس بخیل اس کی بھی صحبت اختیار نہ کرنا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہیں دھوکہ دے دے گا. بخیل تو خود بھی نہیں کھاتا, دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ خود بھی نہیں دیتا, دوسروں کو کیا دے گا؟ بخل کی نہ جانے کتنی قسمیں. اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے تو پیغمبر کا دیکھیں بخل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. یہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بھی ہنس دیا, مسکرا دیا. ایک کتاب ہے ذوق النبی, یعنی پیغمبر ہمارا کہاں کہاں مسکرایا, کس کس موقع پر, ان واقعات کو نقل کیا گیا اس کتاب میں. اسی میں یہ واقعہ ہے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ رمضان کا ایک روزہ کھا گیا, نہیں رکھا روزہ. اب بھائی جان بوجھ کر کے کوئی روزہ نہ رکھے تو اب اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے کنٹینیو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا غلام آزاد کرے. یا رسول اللہ روزہ کھا گیا, کیا کروں؟ کہا غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ پیسے نہیں, کہاں سے آزاد کرو؟ پیغمبر نے کہا بھائی جان کو غلام نہیں آزاد کر سکتا, 60 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا. پیغمبر نے کہا 60 روزے رکھ لو. کہا رسول اللہ ایک تو رکھا نہیں گیا, آپ کہہ رہے ہیں 60 رکھ لو. 60 کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو پیغمبر کچھ دیر خاموش ہوئے, گھر کے اندر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کفارہ ادا کر سکتا تو جتنا ہو سکے اتنا صدقہ دے اور استغفار کرے, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. پیغمبر گئے, تھوڑی سی کھجور لے کر آئے اور اس کھجور کو اس کے حوالے کیا. کہا یہ کھجور لے لے اور جو مدینے میں فقیر ہو اسے صدقہ دے دے. تو اس نے کھجور کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر ہی نہیں, میں کسے دوں؟ پیغمبر مسکرائے, کہا تم ہی لے لو اس کھجور کو. تو ایسے ہی بخیل ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے منع کیا, ایاک و مصاحبۃ البخیل, کنجوس کی صحبت اختیار نہ کرنا, تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں دھوکہ دے گا. ایاک و مصاحبۃ الاحمق, امام فرماتے ہیں ایاک و مصاحبۃ الاحمق, خبردار بیوقوف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں, اس کی صحبت اختیار نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرَّكَ, کیونکہ بیوقوف ایسا ہے جو تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا. عقل تو ہے ہی نہیں, تو احمق سے بھی بچنا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. ایاک و مصاحبۃ لقاطع الرحم, جو قطع رحم کرتا ہو, رشتہ داری کو بھول گیا ہو, بھائی کو, بہنیں کو, ماں باپ کو, گھر والوں کو قطع رحم جس نے کیا, اس کی بھی مصاحبت نہ کرنا, اس کے بھی ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ, ہم نے قاطع رحم کو ملعون پایا ہے اللہ کی کتاب میں. ان سب کی صحبت اختیار نہ کرنا. صلوات محمد علیہ. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جس امام کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی اس فرمائش پر ہم عمل کر سکیں. اب آپ دیکھیں کس دور میں ہمارے امام نے زندگی گزاری اور کیسے اس مذہب کو ہم تک پہنچایا. وہ دور ایسا تھا, شہادت کربلا کے بعد, واقعہ کربلا کے بعد صرف 3 لوگ مومن تھے, سب نکل گئے تھے. کابلی تھے, متم تھے, جبیر تھے, باقی جتنے تھے کوئی بھی مذہب حقہ پر نہیں تھا. یہ 3 کی کیسے بڑھی ہے. وہ چوتھے امام فرماتے ہیں واللہ ما بین المکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا, مکے اور مدینے کے درمیان 20 آدمی بھی نہیں جو ہم سے محبت کرتے, 20 آدمی بھی نہیں جو ہم سے محبت کرتے. کیسا دور تھا. ایک طرف 2 منٹ کے اندر صرف تھوڑی سی تاریخ. مکے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت, ان کا کیا کردار ہے جنگ جمل میں مجھے عرض نہیں کرنا. اب سمجھ لیجئے کہ زبیر کی حکومت جو مکے میں تھی, کیونکہ واقع کربلا کے بعد جب انقلاب آیا, مدینے میں انقلاب آیا, واقع حرہ ہوا, مسلم بن عقبہ آیا, اس جو مدینے میں ظلم کیا وہ آپ نے سنا ہے. پھر اس کے بعد جب مسلم بن عقبہ مدینے سے مکے گیا عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے کے لیے, تو اسی مر گیا. اور پھر اس کے بعد یزید کے موت کا پیغام آیا, پھر یہ فوج شام واپس چلی گئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر طاقت میں آ گئے, 2 خلیفہ ہو گئے یا 2 بادشاہ ہو گئے اسلامی مملکت میں. بنو امیہ کی حکومت شام تک سمٹ گئی اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت بڑھتی گئی, مکہ بھی آ گیا, مدینہ بھی, کوفہ سب آ گیا. تو ایک طرف عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے میں, بڑی سخت حکومت. اب اس کی حکومت اتنی سخت تھی کہ امام علیہ السلام چوتھے امام علیہ السلام عبداللہ بن زبیر کے فتنے سے دعا مانگتے تھے, پروردگار اس کے فتنے کے شر سے سب کو بچائے رہا. وہ بھی ایسا تھا, اس کی تاریخ نہیں عرض کرنی. ادھر شام میں جو حکومت تھی, معاویہ بن یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم کی طرف حکومت چلی گئی. اس کے بعد 9 مہینے یا 6 مہینے یہ زندہ رہا. پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ ہوا. 20 یا 22 سال تک یہ خلیفہ رہا. اسی کے دور میں حجاج بن یوسف
गवर्नर की हैसियत से। अब क्या जुल्म किया है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया बगैर जंग किए हुए, ऐसे ही कत्ल किया। इसके जुल्म की दास्तानें तारीख इस्लाम में महफूज हैं। अब्दुल बिन वालिद अब ईमान के साथ उसका रवैया ऐसा ही था, इतना सख्त था कि आप इस वाक़े से अंदाजा लगाएं कि इमाम ने अपनी कनीज से अब्द किया, एक कनीज थी उसे आजाद किया, फिर अब्द किया। शाम से खत आता है कि आपकी शायान शान नहीं कि कनीज से अब्द करें, आप किसी हाशमी खातून से आपको शादी करना चाहिए। कहाँ शाम से बैठ के खत लिख रहा है। तो उस पर इमाम जवाब देते हैं, इस्लाम ने हर पस्ती को मिटा दिया है। अगर कनीज से शादी करना अब्द करना ऐब होता तो पैगंबर इस्लाम क्यों कनीज से अब्द करते। तो इसका यह मकसद नहीं था कि आपने कनीज से शादी क्यों की, उसका मकसद था बताना लोगों को कि इनके घर की बात हम तक पहुंचती है, यानी जासूसी का वो इंतजाम था। अब बताइए ऐसे माहौल में, ऐसे आलम में इमाम ने किस तरीके से दीन को बचाया, किस तरीके से शियों को बचाया। ईमान में ज़ौफ़ आ जाता है। वाक़े करबला के बाद सब दीन से निकल गए, दीन से मुराद मज़हब हक़्क़ा से निकल गए। ये कैसा इमाम है, भरा घर करबला में लुट गया, क्यों नुसरत खुदा नहीं आई। तो संभाला क्या इमाम ने किया। दुश्मन उस तरफ सख्ती कर रहा है, इमाम ने जो रास्ता अपनाया वो मैं आपको अर्ज करूं। अब 3 तरीके, अब ग्रुप बना लें आप गिरोह, 3 तरीके के लोग। एक शिया मुस्तज़फ़ीन वो जिनका ईमान थोड़ा कच्चा होता है, जरा सी बात में कभी भी हो जाता है और जरा सी बात में ज़ईफ़ भी हो जाता है। वो मुस्तज़फ़ीन कवी ईमान नहीं और कच्चा है। एक कवीउल ईमान उनका तो कहीं नहीं क्या। अवाम दूसरी तरफ है और दुश्मन बनी उमैया और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब तीसरी तरफ। इमाम की क्या सियासत इलाही थी, अपनों को कैसे कंट्रोल में किया, उनके ईमान को कैसे बचाया, दुश्मन का कैसे मुकाबला किया, अपनों को किस तरीके से ईमान। अब यहां के ऊपर इमाम ने उलिल अम्र का जो इख्तियार है उसे इस्तेमाल किया। किस तरीके से? वह कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की, मिनकुम जो तुम में से हो। ये और बात है कि मुसलमानों ने इस आयत को नहीं समझा। उन्होंने कह दिया हर साहिब इख्तिदार उलिल अम्र है, जो भी बादशाह बन गया वो उलिल अम्र है, जो भी खलीफा बन गया वो उलिल अम्र है। इसी वजह से सबकी इताअत वाजिब है। आज भी आप चले जाए इस्लामी मुमलकत और वहां पर जुमे का खुतबा सुने तो अपने उलिल अम्र के लिए दुआ करते हैं बाकायदा तौर पर। समझे नहीं उलिल अम्र किसे कहते हैं? उलिल अम्र, उली लफ्ज उली अरबी में है बमाने साहब के, बमाने मालिक के। अम्र यानी जो अम्र का मालिक हो, अम्र जिसके अख्तियार में। मुसलमान समझे अम्र से मुराद हुकूमत है, तो जिसके अख्तियार में हुकूमत है वो उलिल अम्र है। मुसलमान समझे अम्र से मुराद ताकत और इख्तिदार है, तो जिसके हाथ में ताकत और इख्तिदार है वो उलिल अम्र है। हालांकि अम्र क्या है, अगर कुरान पढ़ लेते, पढ़ते तो हैं लेकिन अगर समझ लेते तो उनकी समझ में आता अम्र किसे कहते हैं, अम्र क्या है। कुरान ने साथ का यसअलूनका अनिर रूह, मेरे हबीब आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। रूह क्या चीज है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कह दो मेरे हबीब की रूह तुम्हारे अल्लाह का अम्र है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया। अम्र क्या? अम्र रूह को कहते हैं। उलिल अम्र इमाम होता है। अम्र किसे कहते हैं? रूह को कहते हैं। और ये आयत अपने ज़हन में रखिए, मैं मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने पेश करूं। इमाम अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला बड़ी दूर से आता है, हज करने के लिए आता है, तो मदीने आता है इमाम की ज़ियारत के लिए, तोहफे तोहफ़ लेके आता है, इमाम को देता है, वापिस चला जाता है। जब कई साल ऐसा हुए तो एक दिन बीवी ने कह दिया उसकी, ये कैसा तुम्हारा इमाम है, जब चाहते हो जाते हो उसके पास, तोहफे तोहफ़ लेके आते हो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता। तो उसने डांट दिया, भी भाई हर तरह की शरीक हयात होती है। डांट दिया, क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो, मैं दुनिया लेके जाता हूँ, दीन लेकर आता हूँ। दीन और दुनिया का कोई तकाबुल नहीं, मुकाबला नहीं। को बात खत्म हो गई, शरीफ बीवी थी खामोश हो गई। आजकल की होती तो बिगड़ जाती, उस जमाने की मान गई, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा आया मदीने। अब जब मदीने इमाम की ज़ियारत की गई, खाना वाना हुआ, उसके बाद जब हाथ धुलाने को हुआ तो इमाम ने लोटा उठाया हाथ धुलाने के लिए। हाथ जब धुल रहा था तो
دھواں جو گر رہا تھا، پانی ہاتھ سے گر رہا تھا، امام نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی کا غور سے دیکھو تو کہیں ہیرے بن رہے ہیں، کہیں جواہرات بن رہے ہیں، کہیں سونا بن رہا ہے۔ تو پوری دولت جمع ہو گئی بہت جلدی جلدی۔ جب وہ ہیرے جواہرات سب قیمتی جواہرات جمع ہو گئے تو امام نے کہا اسے لے جا اور اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے اسے لے جا اپنی بیوی کو دے دینا۔ اور وہ شرمندہ بھی ہوا لیکن کیا کہتا، لے کے آیا۔ آنے کے بعد اس نے اپنے بیوی کو کہا، اور ظاہر سی بات آپ ایک سونے کی انگوٹھی شریک حیات کو دیتے ہیں، 1 مہینے تک شکریہ ادا کرے گی، اتنے جواہرات آ گئے، لیکن تھی ہوشیار۔ کہتے ہیں عورتیں ناقص العقل ہیں، لیکن نہیں، اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے تو نقص کمال میں بدل جاتا ہے۔ ناقص العقل جو کہا امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عورتوں کو ناقص العقل کہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں امام نے کیسے کہہ دیا؟ ارے بھائی کہاں کہا یہ تو دیکھ لو، جمل سے واپسی پہ کہا ہے۔ صلوات محمد علیہ السلام۔ بھائی پس منظر بھی تو کچھ سمجھاتا ہے۔ تو بڑی ذہین تھی، اس نے کہا تمہارے بس کی بات تو نہیں ہے، کہاں سے لے کے آئے ہوں؟ تو کہا میرے امام نے دیا ہے۔ ابھی شرمندہ ہوئے، کہا اگلے سال جانا تو مجھے بھی لے کر جانا۔ کہا ٹھیک ہے لے کر جاؤں۔ اگلے سال اور ظاہر کا زمانہ اونٹ و کچروں کا سفر، مدینہ 1-2 منزل پر تھا کہ یہ بیمار پڑ گئی اس کی بیوی۔ اس نے خیمہ مہینہ سے کیا، اس نے اس کا سے بن سکتا تھا علاج کیا، بہرحال اتنی بیمار پڑی کہ مر گئی۔ اب اسے بڑا افسوس ہوا، یہ مر گئی، یہ تو امام کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ بس نے دفن نہیں کیا، منہ سے خیمے میں چھوڑ دیا اور سیدھے مدینے آیا، 1 منزل فاصلے پر۔ امام پاس آیا، رونے لگا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ کہا آقا میری شریک حیات آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، وہ مر گئی۔ اس کا امام نے کہا صبر کرو، 2 رکعت نماز امام نے پڑھی، اس کے بعد کی طرف متوجہ ہوئے، کہا جا تمہاری بیوی زندہ ہو گئی، اسے اللہ نے زندگی دے دی۔ وہ آیا دیکھا خیمے میں بیوی اس کی صحیح سالم زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا واقعہ کیا، ماجرا کیا، ماجرا تو ہمیں بتاؤ۔ کہنے لگا بات یہ کہ میری روح نکلی، فرشتے ملک الموت میری روح کو لے کر جب چلے تو ایک خوبصورت نوجوان آیا۔ آنے کے بعد جیسے ہی ملک الموت کی نظر اس نوجوان پر پڑی، وہ سلام کرتا السلام علیکم یا زین اللہ۔ آنے والے نے کہا کہ اس کی روح کو واپس کر دو، تو ملک الموت نے کہا سمعا و طاعتا، یعنی جو حکم آپ کا۔ یہ ماجرا ہے۔ کہا جلدی سے چلو امام کے پاس، لے کر آیا مدینے امام کے پاس۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے، اس کی بیوی کی نظر امام کے چہرے پر پڑتی ہے، کہتی ہے خدا قسم یہ وہی ہے جس نے مجھے نجات دی، وہی ہے جس نے مجھے۔ اب دیکھ لیں، یسألونک عن الروح، میرے حبیب سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قول کہہ دیجیے روح من امر ربی، روح تمہارے اللہ کا امر ہے، اولی الامر روح کا مالک، جس کے قبضے میں روح ہو وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ جس سے ایمان کو تقویت ملتی تھی، اس کا استعمال امام نے۔ اور دوسرا طریقہ امام نے کیا استعمال کیا مذہب کو بچانے کے لیے، وہ طریقہ تھا کہ امام نے اخلاص اور دعا کو ذریعہ بنایا۔ ایسا اخلاق امام نے پیش کیا، ایسا کردار امام نے پیش کیا کہ دشمن چاہ کے بھی امام کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ ایسا کردار اور ایسا اخلاق امام نے پیش کیا۔ اخلاق کے لیے ملتا ہے، پیغمبر کے لیے ملتا ہے قرآن انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اخلاق عظیم درجے پر فائز ہیں۔ خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے، خلق اور خلق، ظاہری صورت کو خلق کہتے ہیں، جو ظاہری صورت ہے اسے خلق کہتے ہیں، اور جو باطن کی صورت ہے اسے خلق کہتے ہیں۔ اگر اچھا خلق ہے، حدیث میں آیا سب سے زیادہ جنت میں اچھے اخلاق والے جائیں گے، جن کا اخلاق اچھا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھے اخلاق والے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، برے اخلاق والے سے بھی اچھے اخلاق والے سے بھی، لیکن جب اچھے اخلاق والے سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اچھا اخلاق غلطیوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ یہاں برف گری ہے، سورج نکلتا ہے، پگھلتی نہیں پگھلتی ہے،
تو بہت یہ اخلاق امام نے اختیار کیا، اچھا اخلاق۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، دعا نمبر 20، اس دعا کا نام ہے مکارم الاخلاق، جس میں امام نے تعلیم دیا ہے مکارم اخلاق کو، بتایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، مکارم اخلاق کیا ہے، وہ امام نے بتایا۔ اور یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی ہے کہ کس طریقے سے امام نے، اب دیکھیں اگر اس دعا کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں، خدا کی قسم لاکھ ہمارے دشمن صحیح لیکن دشمن کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام دشمنوں کے درمیان رہے، یہی حسن اخلاق کا، حسن خلق کا۔ صحیفہ سجادہ کی دعا مکارم الاخلاق، دعا کر رہے ہیں سلوات بھیجنے کے بعد، بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، اے میرے خدا میرے ایمان کو مکمل ایمان بنا دے، واجعل یقینی افضل الیقین، خدا ہمارے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے، وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال، خدایا ہماری نیت کو پاکیزگی کی انتہا تک پہنچا دے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہماری نیت میں کھوٹ نہ ہونے پائے، ہمارے عمل کو حسن عطا کر دے۔ سے عمل کافی نہیں ہے، حسن عمل کافی ہے، عمل میں حسن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعْسَ عَلَيَّ رِزْقَكَ، خدایا اپنے رزق کو وسیع کر دے ہمارے لیے، اپنے رزق کو وسیع کر دے ہمارے لیے۔ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجُبِ، اے میرا اللہ میری عبادتوں کو فاسد نہ کر عجب کے ذریعے سے۔ کیا مقصد؟ جب عجب انسان کرتا ہے تو اس کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ عجب کہتے ہیں خود پسندگی کو، عجب اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے گھرانے کو پسند کرے، اپنی شخصیت کو پسند کرے، بس وہ اپنے میں مگن ہے، اپنے کو پسند، بس مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میری صورت سب سے حسین ہے، میرا گھر سب سے اچھا ہے، میری گاڑی، اسے کہتے ہیں عجب۔ حدیث میں آیا دو شخص مسجد میں داخل ہوئے، ایک مومن دوسرا گناہگار، لیکن جب نکلے تو مومن گناہگار ہو کر نکلا اور جو گناہگار تھا وہ مومن ہو کر نکلا۔ یہ کیسی تبدیلی آ گئی؟ اللہ کے گھر میں آئے، کہیں اور نہیں آئے، اللہ کے لیے کیسے تبدیلی آ گئی؟ مومن جب مسجد میں آیا تو مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ارے یہ گناہگار آ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے عجب کیا، ارے میری نہ کبھی نماز چھوٹی، نہ کبھی نماز جمعہ چھوٹی، نہ کوئی عبادت چھوٹی، جیسے ہی عجب آیا اس کی عبادتیں خراب ہو گئی۔ گناہگار آیا تھا لیکن شرم سے اس کا سر جھکا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، خدایا گناہگار بندہ تیرے گھر میں آیا ہے، شرم سے چونکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اب جب نکلا تو مومن بن کر نکلا۔ اے میرے خدا میری عبادتوں کو عجب سے فاسد نہ کر، یعنی عجب ہم نہ کریں۔ خدایا مجھے عزت دے، اعزنی، مجھے عزت دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے تمام اختیار مومن کو دے دیے ہیں، جو تم چاہو کرو، مگر یہ اختیار مومن کو نہیں دیا کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، ذلت کا اختیار نہیں دیا مومن۔ اعزنی، خدایا مجھے عزت دے، ولا تبتلی بالکبر، عزت دے لیکن عزت کے ساتھ کبر نہ آنے پائے، تکبر نہ آنے پائے۔ وَاعْصَمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، خدایا مجھے بچا لے کہ میں فخر کروں۔ وَاعْصَمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، خدایا مجھے بچا لے، ایسا نہ ہو کہ میں فخر کرنے میں رہ جاؤں اور کمالات کوئی دوسرا ہی لے جائے۔ وَلَا تَرْفَعْنِي عِنْدَ النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَتَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، خدایا میرے درجے کو جتنا بلند کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، اتنا تو مجھے میری نظروں میں گرا دے، یعنی جتنا میرا درجہ بلند ہو رہا، لوگ جتنی میری عزت کر رہے ہیں، جتنا بلند کر رہا، جتنا میں لوگوں کے درمیان بلند ہوتا جا رہا ہوں، خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں خود اپنی نظروں میں اتنا گرتا چلا جاؤں۔ وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذُلًّا بَاطِنًا عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا، خدایا جتنی عزت ظاہری تو مجھے عطا کر رہا ہے، جتنی عزت ظاہری تو مجھے دے رہا ہے، اتنی ذلت باطنی تو مجھے دے دے، میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھوں۔ کیوں؟ اگر ظاہر کی عزت میں پڑ گیا تو غرور و تکبر میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اب یہ جملہ جو دعائے مکارم الاخلاق کا زیادہ محترم، امام نے کہا وَاعْصَمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، مجھے فخر سے بچا لے خدا۔ میں نے کہا تھا کہ کہاں تقابل کریں، کہاں مقابلہ کریں، یہ ایسا خاندان ہے کہ صرف اسی خاندان کے افراد ہی میں تقابل و مقابلہ ہو سکتا ہے۔ نام بھی علی ہے، کردار بھی علی، نام علی ہے، علم بھی علی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا کہ مجھے فخر سے بچا دے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں، کہاں پر فخر کرنا چاہیے، کہاں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ امام علی کہتے ہیں
کس طریقے کی دعا ہے امام علی کی. الہی اے میرے خدا کفا بی عزن، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے ان اکون لک عبدا کہ میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. امام کہہ رہے خدایا مجھے عزت دے. امام فرما رہے مکارم الخیرات میں خدایا مجھے عزت دے. امام کیا فرما رہے؟ امام علی پوتا کہہ رہا مجھے عزت دے. دادا کیا کہہ رہا ہے؟ کفالی عزن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ بندگی کیا ہے اسے سمجھے میرے عزیزوں، کوئی آسان مرتبہ نہیں ہے. سورہ نجم نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب خدا نے اپنے بندے کو بلایا معراج پر، اب آپ دیکھیں خدا بلانے والا ہے، جبرائیل لانے والے ہیں، براق سواری ہے، اتنے اہتمام سے خدا نے بلایا. اور جب بلایا تو آواز قدرت آئی میرے حبیب تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جو مانگنا چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اب آپ بتائیے جو مانگتے ہو وہ عطا ہوتا. پیغمبر جو مانگ لیتے وہ عطا ہوتا. قربت اتنی قابا قوسین و ادنا، ایک تھی یا ایک کمان، اس سے بھی کم فاصلہ. ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ قربت تھی تو کیسی قربت تھی. اتنی احترام سے میرے حبیب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پیغمبر نے کہا خدا اگر دینا چاہتا ہے تو حق شفاعت دے دے. میرے حبیب مانگنا چاہو کیا جو تم کہو میں تمہیں دوں گا. کہا خدایا حق شفاعت میں نے دے دیا تمہیں، حق اور مانگو. عطا کرنے والا قادر ہے، عطا کرنے والا رحیم ہے، سخی ہے، کریم ہے. میرے حبیب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پیغمبر نے کیا مانگا؟ توجہ چاہ رہا میرے عزیزو سنیں. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پیغمبر نے کہا خدایا تنسبنی الی نفسک بالعبودیہ، بس خدا مجھے اپنا بندہ بنا لے. کچھ نہیں مانگا پیغمبر نے، نہ حکومت مانگی، نہ سلطنت مانگی، نہ دولت مانگی، نہ حیات ابدی مانگی، نہ جنت مانگی، نہ کوثر. الہی تنسبنی الی نفسک بالعبودیہ، میرے خدا بس تو کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں. کیوں اس سے بڑھ کر عزت نہیں ہے؟ عزیزان گرامی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے گی تو جب تک منسوب الہ ہے، جس کی طرف نسبت ہے، اس وقت تک منسوب شے موجود رہے گی. اگر آپ نسبت دے دیں اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، بھائی جب اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو اللہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، خدا کی ذات باقی رہے گی. یا جو خدا سے منسوب ہو جائے وہ باقی رہیں گے. صلوات محمد علی محمد. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے. وکفا بی فخرا، مکارم الاخلاق میں پوتے نے کیا کہا؟ وَعْصَمَنِي مِنَ الْفَاقِرِ، خدایا بچا لے مجھے فخر سے. فخر جا بھی ہوتا ہے بیجا بھی ہوتا ہے. کردار کے ساتھ ہو تو جا ہوتا ہے، بلا کردار ہو تو بیجا ہوتا ہے. وہ پدرم سلطان بود، میرا بابا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اور ہاتھ میں پیالہ ہے، بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ کیسا فخر ہے؟ بھائی پدرم سلطان بود، میرا بابا تھا، بادشاہ تھا، لیکن ہاتھ میں یا 10 پیسے دے دو، 2 پاؤنڈ دے دو. یہ فخر نہیں، فخر کردار کے ساتھ. کفا بی فخرن، ہمارے فخر کے لیے یہی کافی، عزت کے لیے کہ میں تیرا بندہ. کفا بی فخرن، ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے ان تکون لی ربان، کہ تم میرا رب ہے. ان تکون لی رب، ہم اس بات پر فخر کریں یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. عزت یہی ہے میں بندہ ہوں تیرا. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد عجیب و غریب جملہ امام علی فرماتے ہیں الہی انت کما احب، میرے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. جیسا میں چاہتا ہوں میرا خدا کمال ہے مطلق ہو. علم کمال ہے تو علیم ہے، حیات کمال ہے تو حی القیوم ہے، قدرت کمال ہے تو قادر ہے. اے خدا میں کمال سے محبت کرتا ہوں، تیری ذات کمال ہے مطلق ہے. خدایا میں جیسا چاہتا تھا ویسا تو ہے، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا چاہتا ہے. صلوات محمد علی محمد. خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا. کوئی نقص نہیں ہے میرے خدا میں، کوئی کمی نہیں ہے میرے خدا میں. میرا خدا وہ نہیں ہے جو
औरों का है, अपनी टांग जहन्नम में रख देगा। वो खुदा नहीं है जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा है मेरा खुदा। मेरा खुदा कमाल मुतलक है, हर तरह का कमाल उसकी जात में पाया जा रहा है। खुदाया बस मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। कमाल कमाल से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, जमील जमाल से मोहब्बत करता है। तो जैसा कमाल तेरी जात में है खुदा, मुझे भी वैसे ही कमाल अता कर दे। जैसा जमाल तेरी जात में है वैसे ही जमाल मेरी जात में हो जाए। अब अज़ीज़ान ग्रामी, इन दादा और पोतों की इल्मी गुफ्तगू को मिलाए तो नतीजा बहुत ही खूबसूरत निकलेगा। पोते ने कहा मकारिमुल अखलाक वासमनी मिनल फख्र, फख्र से बचा ले। दादा ने कहा कि फख्र के लिए यही काफी है। तवज्जो चारों, नतीजा अज़ीज़ान मोहतरम, फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। अब हम देखें, हम फख्र करें, बस यही जुमले ईमान की तरफ मंसूब कर दें। कफा बि इज़्ज़न, मेरी इज्जत के लिए यही काफी कि आप हमारे इमाम हैं। आप जैसा हमारा इमाम, यही हमारी इज्जत के लिए काफी है कि अली जैसा हमारा इमाम है। यही हमारी इज्जत के लिए काफी है कि हुसैन और हसन और ज़ैनुल आबिदीन जैसे हमारे इमाम हैं। यही इज्जत के लिए काफी है और कुछ नहीं कि हम इनके मानने वाले, यही फख्र के लिए काफी है। लेकिन हाँ, एक जुमला और, आइम्मा से, खुसूसन जमाने के इमाम से मुखातब होकर हर मोमिन, मौला आप तो वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही आप इमाम हैं। इस्मत से मैं मोहब्बत करता हूँ, आप मासूम हैं। तहारत से मैं इश्क करता हूँ, आप पाकीज़ा हैं। इल्म से मैं इश्क करता हूँ, आप अलीम हैं, आलिम हैं। तो जैसा मैं चाहता था वैसे ही मेरे इमाम है। मेरे आका मुझे भी वैसा बनाते जैसा मामूम होना चाहिए। अगर वैसे हम नहीं हैं तो शर्मिंदगी होगी इमाम को। शब जुमा को अमाल पेश किए जाते हैं इमाम की बारगाह में, चाहने वालों के अमाल जाते हैं, और जब अच्छे होते हैं तो इमाम खुश होते हैं, दुआ देते हैं, और जब बुरे होते हैं तो इमाम रंजीदा होते हैं। हमारे फख्र के लिए, हमारे इज्जत के लिए यही काफी है। कैसे हमारे इस बात के ऊपर हम फख्र करें। खुदा कसम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी नहीं, किसी भी मकतबे ख्याल में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसे इल्मी जो इल्म का दरिया है, इल्म का खजाना है, जो अहले बैत के यहाँ मिलेगा। मकारिमुल अखलाक में खजाना है, अगर इसके ऊपर इंसान अमल कर ले, दुश्मनों के दरमियान रहेगा लेकिन कोई दुश्मन उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वास्ते थे, ये जरिए थे, ये वसीले थे जिनके जरिए से चौथे इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चश्मा नहीं लगाए, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम ने दुआ का तरीका, दुआ के लिए तो कोई नहीं रोक सकता। दुआ का वसीला बनाया, दुआ को जरिया बनाया, पैगाम दुआ के जरिए भेजा। आप देखें दादा पोते में ये जुमला अक्सर मैं कहा करता हूँ कि दादा जब मिंबर से बोले तो जमाने को नहजुल बलागा मिले, पोता मेहराब से बोले तो जमाने को सज्जादिया मिले। बहुत मुमासलत मुशावरत। एक और रास्ता अपनाया इमाम ने, वो ऐसा रास्ता आशिक मात, इसके जरिए से बहुत फैलाया मज़हब दुनिया वालों में। यही चीज़ें हैं जिन्होंने मज़हब हक़ की हिफाजत की, हमें कब के पिट गए होते हैं। आज बहुत से लोग घबरा जाते हैं इधर उधर से, जब बात सुनते हैं कि हम खतरे में हैं तो उनसे यही कहते हैं हम कब खतरे में नहीं थे। कौन सा ज़माना जहाँ हम, हर ज़माने किसने बचाया? जिसने कल माजी में बचाया था आज हाल में भी बचाया। दुनिया मिटाना चाहे नहीं मिटा सकती, खुदा कसम मिटाने वाले मिट जाएंगे तो हम रहेंगे, नहीं मिटा सकते। तो ये आज़ादारी इसको जरिया बनाया, इसको वसीला बनाया इमाम ने। कैसे कैसे पैगाम पहुँचाया आज़ादारी के जरिए से।
अदादारी के घर में लोग आते थे, भाई किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाए तो लोग आएंगे ताज़ियत के लिए। जो ताज़ियत के लोग आते थे तो अदादारी के जरिए पैगाम पहुँचाते, ये वसीला उसी इमाम को हम सुनने के लिए आए। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि उस इमाम की मजलिस है जो हुसैन का पहला अज़ादार है, जिसने इस तरीके से अज़ादारी की रस्मी तौर के ऊपर जिस तरीके से किसी ने नहीं की। खुदा की कसम, तो इमाम की जो ज़िंदगी है 57 साल की ज़िंदगी है टोटल, 22 से 23 साल के थे जब आप करबला में थे, 33 या 34 साल आप बाद करबला जिंदा है। जो सख्त इम्तिहान हमारे इस इमाम पर हुआ, किसी का भी नहीं हुआ उतना सख्त इम्तिहान। उतना सख्त इम्तिहान खुदा की कसम किसी का नहीं हुआ जितना सख्त इम्तिहान हमारे चौथे इमाम। अल्लाह अकबर। राह हक में, खुदा की राह में अपनी जान का कुर्बान कर देना आसान है। जनाब अय्यूब के लिए मिलता है, आप कुरान में ये वाक़यात की सूरत पढ़ते हैं। जनाब ये बहुत बीमार पड़े, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन जब फाके होने लगे और बीमार लेकर गोश्त लेकर, कहाँ से लेकर गोश्त आई हो, उसने कहा कि मैंने अपने बाल की एक लट गिरवी रख दी है, उसके एवज में गोश्त मिला। तो सब्र अय्यूबी का पैमाना लबरेज हो जाता है। खुदा अब मुझसे सब्र नहीं होता। खुदा की कसम कैसे सईद सज्जाद ने सब्र किया होगा। तो शाम गरीबा आती है और जनाब ज़ैनब पूछती है, बेटा इमाम वक्त हो, क्या हुक्म दे रहे हो, इन खैमों में जल के मर जाए या बाहर निकले। सईद सज्जाद ने कहा, क्योंकि अम्मा इस्लाम को बचाना है, बाबा के पैगाम को बचाना है। जलते हुए खैमे से बाहर निकलिए। सैदानिया खैमे से बाहर निकली और सईद सज्जाद, खुदा मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कि किस तरीके से अपनी फूफी को सरबराहना देखा होगा सईद सज्जाद। इस शबे शाम गरीबा में जो सजदा किया सईद सज्जाद, 11वीं मुहर्रम का सूरज निकला, मक्तल से काफिला जा रहा है कतलगाह से। सईद सज्जाद को ऊँट पे बिठाया गया, बीमार भी हैं, गले में तोहफे खारदार, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। ऊँट पे संभले नहीं गए तो ऊँट से बांध दिया गया। और जब मक्तल से काफिला चला तो एक एक बीवी अपने अपने वारिस को देख रही है। लैला अली अकबर को देख रही है, उम्मे कुलसूम की नजरें तराई की तरफ हैं, लेकिन ज़ैनब सईद सज्जाद को देख रही है। बेटा तुम्हारे चेहरे का रंग बदला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रूह गुलशन जन्नत को परवास कर जाए। बेटा मेरा आखिरी सहारा हो, मेरे लाल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ज़ैनब किसके सहारे जिंदा है। फूफी अम्मा मैं देख रहा हूँ कि जालिम अपने लाकाए नजीस खत्म कर रहा है, लेकिन फूफी अम्मा मेरा बाबा के गोरो कफन पड़ा। जनाब ज़ैनब ने तसल्ली दी, दिलासा दिया, कहा बेटा सब्र करो। उम्मे ऐमन की हदीस वहाँ पे बयान की, जिसका खुलासा ये है, बेटा जिस लाशे को छोड़ के जा रहे हो दफन होगा, बेटा करबला आबाद होगी, जंगल आबाद होगा, बेटा यहाँ तुम्हारे बाबा का रौजा बनेगा, दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन आएंगे तुम्हारे बाबा की ज़ियारत के लिए। लीजिए सैयद सज्जाद संभल गए, काफिला चला वहाँ से, चला काफिला वहाँ से। बहुत सी रवायतें ऐसी हैं जो तारीख में आई, बहुत से मसाइब ऐसे हैं जो तारीख में तो नहीं आए हैं इस तरीके से, लेकिन उन्हें उलमा ने, सुलहा ने, उर्फा ने ख्वाब में देखा है। जिसने ये ख्वाब देखा उसने खुद मुझसे नकल किया, अभी भी वो जिंदा है जिसने ख्वाब देखा। एक था जाकिर हुसैन, माँ हुसैन के मसाइब पढ़ने वाला है, कहीं पे मसाइब पढ़े होंगे तो किसी ने कहा होगा शायद आपने ज़ईफ़ रवायत पढ़ी, तो मजलिस से पढ़ना छोड़ दी उसने, कि जब मेरे अंदर इतना इल्म नहीं है कि हम ज़ईफ़ और सही रवायत में फ़र्क महसूस कर सकें, तो मजलिस नहीं पढ़ना चाहिए, तो मजलिस पढ़ना छोड़ दी। काफ़ी दिन के पास में ख्वाब में देखा कि एक सहरा है, एक काफिला आ रहा, नैज़ों के ऊपर सर बुलंद है, पीछे पीछे लुटा हुआ काफिला है, कुछ बीवियां हैं जो बेमखनो चादर, शाम का छुटपुटा हो रहा है। वो काफिला एक जगह रुकता है और वो बीवियां उतरती हैं। एक जवान को देखा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोहफे खारदार। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जवान एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। फिर उसने देखा कि एक कमसिन बच्ची जिसका कान जख्मी था, वो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता उस जवान के पास आई जो पेड़ के नीचे बैठा था।
और उसके कदमों में बैठकर पैर से कुछ निकालने लगे। ये आलम ख्वाब में गौर से देखता है तो क्या देखा, कोई छोटी सी बच्ची कांटे निकाल रही है। अजीजों, कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे वो जवान कौन था और ये बच्ची कौन थी। वो जवान बीमार इमाम था और ये बच्ची सकीना थी, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भाई के पैरों से कांटे निकाल रही थी। पर जो काम तमाम हुआ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अजब नहीं सैयद सज्जाद ने कहा हो, ए बहन सकीना तेरा पाँव भी तो जख्मी है, ए बहन तेरे पाँव में तो कांटे पड़े हैं, ए बहन भाई क्या करे, हाथों में हथकड़ियां है। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, सो आदम इमाम मजलूम करबला के। बस अजीजों, आप गुस्सा देने सैयद सज्जाद को अभी से नहीं, जब से आपने मुहर्रम का चांद देखा मुसलसल आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। हुसैन की दुखियारी माँ जनाब सैयदा को आप गुस्सा दे रहे हैं। अगर जिंदा रहे तो अगले साल फिर मुहर्रम का चांद देखेंगे और फिर हुसैन की सफेदा बिछाएंगे, लेकिन अगर मर गए तो हमारी जिंदगी की ये आखिरी मजलिस है, ये आखिरी ताबूत है उस इमाम का जो हुसैन का पहला आजादार। इमाम मदीने आए और जब मोहम्मद हनफी आए इमाम से मिलने के लिए, चाहा चचा ने कि भतीजे को गले से लगाएं। एक मर्तबा भतीजे ने कहा, चचा जरा आहिस्ता से गले लगाइएगा, चचा जरा आहिस्ता से गले लगाइएगा, ये चचा तो के खारदार का निशान है। सैयद सज्जाद मदीने में लोग पुरसा देने के लिए आते हैं। एक कहता है फर्जंदे रसूल सब्र कीजिए, कब तक रोइएगा। तो इमाम कहते, तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा आंखों से ओझल हो गया, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। अरे मेरे सामने तो भरा घर लुट गया। और कोई आकर कहता, ये फर्जंदे रसूल सब्र कीजिए, शहादत तो आपकी मीरास है। तो इमाम कहते, बेशक शहादत हमारी मीरास है, लेकिन क्या मार बहनों के सरों से चादरों का छिनना, ये भी मेरी मीरास है। अभी तो जब तक मदीने में इमाम रहे, जो भी आता था, किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा सख्त मुसीबत कहाँ पर आई, सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ? और कभी भी करबला का नाम नहीं लिया, ना अली अकबर का सीना याद किया, ना अली असगर का गला याद किया, ना अब्बास के बाजू याद किए। अरे 3 मरतबा कहते थे, शाम शाम शाम, आए शाम का बाजार, भरा दरबार था। अली की बेटी बस आखिरी जुमले अजीजों, ये हुसैन का आजादार कहीं भी नहीं जाता। एक चाहने वाला आया, मौला मेरे यहाँ शादी आप आइए। इमाम कहते, नहीं, जब से मेरा बाबा मारा गया मैं किसी खुशी की मजलिस महफिल में नहीं जाता। अगर बुलाना चाहता है तो मेरे बाबा की सफेदा बिछा। चाहने वाले ने मजलिस की, इमाम आए और मजलिस शुरू हुई। अजीजों गौर से सुने, हमारी मजलिसों में जब ये तस्वुर आ जाता है कि हुसैन की दुखियारी माँ पुरसा लेने के लिए आई है तो हम बेचैन हो जाते हैं। अरे जिस मजलिस में साहिब गम मौजूद हो, वो सज्जाद जिसने करबला अपनी आंखों से देखी हो, मरसिया शुरू हुआ, कोई सर पीट रहा है, कोई सीना पीट रहा है, मजलिस तमाम हुई तो क्या देखा, सैयद सज्जाद वहां बैठे रो रहे हैं जहां मोमिनीन ने जूतियां उतारी है। ए मौला आपको फर्श अज़ा पर होना चाहिए। इमाम ने कहा, रे तू मुझे देख रहा है, मैं अपनी दादी फातिमा या हुसैन
سجاد ہائے 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 سجاد جاد ہائے سجاد 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 پہ قیامت گزری مجھ کو معلوم ہے عابد 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 پہ قیامت گزری کرے بازار
شبیر سے سجاد تلک آتے ہوئے، مولا شبیر سے سجاد تلک آتے ہوئے، خون میں ڈوب کے، خون میں ڈوب کے مقتل سے امامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مولا شبیر سے سجاد تلک آتے ہوئے، مولا شبیر سے سجاد تلک آتے ہوئے، خون میں ڈوب کے، خون میں ڈوب کے مقتل سے امامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت 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 گزری، ہر بشر رو رہا ہے ایک جیسا برے عالم میں، ہر بشر رو رہا ہے ایک جیسا برے عالم میں، اس کے اشکوں سے، اس کے اشکوں سے دنیا میں نہ رنگت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت 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 گزری، بشر رو رہا ہے ایک جیسا برے عالم میں، ہر بشر رو مولاي ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان ابا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، سلام الله وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، جميعا ورحمة الله وبركاته. مومنین المؤمنات بہت ہی بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے ہم لوگ سب مل کے اور باقی مومنین جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے ہم مل کے ساتھ 5 مرتبہ ہمیں یوجیب کی آیت پڑھیں گے. اللهم صل على